बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ हमीद के केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने किन शख्सियात को अपने हक में बतौर गवाह के तौर पर पेश करने के लिए उनके नाम दिए हैं, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सीनेट में अपने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को नामज़द किया है, उस पर बात करेंगे। पहली बात जो है, ये एक सहाफ़ी है, हमारे सीनियर सहाफ़ी है फ़ख्र दुरानी, उन्होंने ख़बर दी है फैज़ हमीद के हवाले से। उनकी ख़बर पर बात करेंगे और उसके पर अपना तजिया भी देंगे कि ये फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो फील्ड कोर्ट मार्शल चल रहा है, वो किन केसेस के हवाले से है। उसमें एक है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो एक केस आया था कि ये रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो है ये जो स्टेट के सीक्रेट है ये उनके पास थे। एक ये केस है, ये भी एक हसास नोयत का केस है। और इसके अलावा ये एक हाउसिंग सोसाइटी है टॉप सिटी के नाम से, जब उस वक्त इन्होंने उसके घर पे छापा मारा था, वहाँ से पैसे, जेवरात और ये चीज़ें उठाई थी और तशद्दुद भी किया था। ये सुप्रीम कोर्ट में ये इन्होंने पिटीशन दायर की थी और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर आर्मी को, मतलब ये अस्करी जो उनकी अदालतें हैं, उनको ये केस भिजवाया था। तो एक ये केस है और एक ये पॉलिटिकल सरगर्मियों में मुलविस होने से मुतालिक ये भी एक केस है। ये इस पर जो है, इसमें अब तक ये प्रोसिक्यूशन जो है, मतलब ये हुकूमत की तरफ से या जहाँ पे ये केस चल रहा है वहाँ पर इन पर जो है ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये दर्जनों गवाहान जो है इनके खिलाफ पेश किए जा चुके हैं फैज़ हमीद के खिलाफ। इनमें भी बहुत अहम ओहदेदार उस वक्त के कुछ रिटायर और कुछ सर्विंग इसमें शामिल थे। लेकिन अब जो है इसमें ताज़ा जो डेवलपमेंट हुई है, ये तो केस चल रहा है तकरीबन पिछले साल दिसंबर से ये केसेस जो है ये इनका ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये 30 दिसंबर को जो है इसमें ये गवाहान जो है ये पेश किए गए थे और इन गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 30 सितंबर के बाद जो है, उसके बाद भी इस केस में 3-4 जो है ये समातें हुई हैं और उसमें जो है अब ये एक नई बात सामने आई है कि फैज़ हमीद की जानिब से जो है उन्होंने कुछ नाम दिए हैं अपने हक में बतौर गवाह पेश करने के लिए। तो उनमें जो है काफ़ी नाम बताए जाते हैं, बाकी नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी नाम दिए हैं अपने हक में बतौर गवाह पेश करने के लिए। लेकिन उनमें जो 2 बड़े नाम हैं, वो एक है साबिक आर्मी चीफ बाजवा, जनरल बाजवा जो थे रिटायर्ड, और इमरान खान का नाम जो है ये मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये 2 नाम ये अपने हक में गवाह के लिए ये पेश किए हैं कि ये उनके हक में गवाही देंगे। अब इसमें तो बहुत सारी सवालात है कि आया, एक तो ये है कि हुकूमत ने जो है इस हवाले से अभी तक मज़कूरा जो गवाहान उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। लेकिन इसमें अब जो है इन्होंने एक और भी अपील आप कह दे, इस्तिदा कह दे, ये एक मुतालबा कह दे कि ये जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ और इमरान खान से वो मतलब पेशी से पहले बतौर गवाह पेश करने से पहले उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक साथ में ये भी एक रिक्वेस्ट की है। अब आया इन गवाहान को पेश किया जाता है या नहीं,
یہ جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کی ثوابدید ہے، لیکن اس سے یہ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اس ٹائم پر جو ہے انہوں نے ایسی جو ہے ایک درخواست کیوں کی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک قسم سے فیض حمید نے ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، وہ اگر یہ گواہان پیش کرتے ہیں تو اس کی تو ایک الگ سین ہوگی اگر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو بہت مشکل ہے میرے خیال میں، لیکن اگر فرض کر لے اگر پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے سے پہلے ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر کروائی جاتی ہے تو یہ پھر تو اس سے یہ بھی تاثر جائے گا کہ شاید ایک تو یہ کہ ان کو جو سارے کیسز ہے اگر انہوں نے کچھ چیزیں اکٹھے کی ہے یا جو ان پر کیسز ہے ان میں یہ لوگ بھی ریلیونٹ ہے، تو پھر جو ہے ان کو مطلب اپنے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا ان کی سپورٹ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، ایک یہ رائے پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اور خاص کر خان کو سمجھانے کے لیے، اگر ان کو سزا نظر آ رہی ہو کہ اب جو ہے بچنا مشکل ہے، تو اگر پھر بھی اگر کنسنسس سے، مذاکرات سے اور افہام و تفہیم سے اگر کچھ چیزیں وہ نکال سکتی ہیں۔ ایک یہ رائے ہے، اور ایک دوسری یہ ہے کہ اگر فیض حمید نے ان چیزوں میں یہ ملوث پائے گئے ہیں، سارے ثبوت اگر ان کے خلاف آتے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے شریک کرنا چاہیں گے کہ یہ بھی ان کے ساتھ اس میں اگر انہوں نے ان کے کہنے پر کیا ہو، کیونکہ وہ ان کے باس تھے جنرل باجوہ، اور عمران خان بھی ان کے باس تھے، وزیر اعظم تھے۔ تو اب یہ کیس جو ہے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ اور بھی پرولانگ ہو جائے، اور اس میں جو ہے اس میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ کچھ سرونگ لوگ بھی ہے اس میں شامل ہے، کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی اس میں شامل ہے جو اپنے حق میں بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک بریگیڈیئر نعیم فخر کا نام بھی آتا ہے، یا بریگیڈیئر غفار، بلکہ یہ جو ہے یہ آلریڈی بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار جو ہے یہ آلریڈی یہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، یہ تو عمران خان کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے۔ تو اب جو دوسرے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کے سابق ملٹری سیکرٹری جو رہ چکے ہیں، پرسنل سیکرٹری جو رہ چکے ہیں، وسیم احمد چیمہ جو تھے جو ملٹری سیکرٹری تھے، اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور بھی کچھ نام جو ہے لیکن وہ چونکہ سامنے نہیں آئے، لیکن اگر یہ بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان سے ریلیونٹ ہے۔ اگر فیض حمید سے ریلیونٹ نہیں ہے تو ان میں جو ہے کچھ جو ہے یہ باجوہ سے ریلیونٹ ہے، کچھ عمران خان سے پھر ریلیونٹ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ گواہی کے لیے آئیں گے بھی یا نہیں، بلکہ اس سے پہلے آیا ان کو گواہی کے لیے بلایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ جو ہے ایک نیا اس کیس میں ایک موڑ سامنے آیا ہے کہ اب جو ہے فیض حمید اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کیس کو خاص کر مطلب یہ صرف پرولانگ کرنے کے لیے یہ جو ہے انہوں نے یہ ایک اٹیمپٹ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک وہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ ذرائع سے خبر جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے، اور سینٹ میں جو ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے علامہ ناصر عباس کو نامزد کیا ہے۔ تو اگر یہ جو ہے آج یہ اس حوالے سے یہ نام متعلقہ سیکریٹریٹ میں جمع بھی کرائے جائیں گے، تو اگر انہوں نے یہ ان لوگوں کو نامزد کیا ہے تو اس سے بھی جو ہے دو چیزیں مطلب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپوزیشن کر سکے، اور جس طرح عمران خان جیل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ اگر مطلب یہ
برداشت نہیں کر سکتے تو وہ سائڈ پر ہو جائے. تو کیا یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک وہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی میں اور کوئی اس طرح کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ موجودہ حکومت یا موجودہ سسٹم کے خلاف اپوزیشن کرے؟ اس وجہ سے دوسری پارٹی سے لوگ لائے ہیں تاکہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک لالچ مل گئی ہے، اور اس کے بدلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو ان کی آواز باہر وہ اسی طرح اٹھائیں گے جس طرح عمران خان اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے جو باقی قیادت ہے اس طرح وہ بات نہیں کرتے. تو شاید محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس وہ جو ہے وہ کمی پوری کر سکے. بہت شکریہ.